نوجوانوں شیریں بیان میرے قابل کرام صادق رام حاسمین و سامعین گرامی السلام علیکم۔ میں کچھ تقریر نہیں کرنا چاہتا، نہ کروں گا کہ کافی ہو گیا، چونکہ میں اسی مٹی کا پڑا ہوا اسی مٹی میں رہا ہوں، اسی مٹی میں کھیلتا رہا ہوں، اس مٹی سے مجھے پیار ہے اور میں یہیں کا رہنے والا ہوں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو آج ہمارے قابل کرام مہمانان گرامی تشریف لائے ہیں، میں اپنی جانب سے اور آپ سب کی جانب سے بلکہ پورے اہل دیو کی جانب سے میں ان سب احباب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمیں اپنا شرط ملاقات بھی بخشا اور اپنے ملفوظات عالیہ سے بھی مستفید فرمایا۔ اور میرے برادر محترم مکرم جناب قاری و حافظ جناب مولانا حضرت محمد افضل صدیقی صاحب نے بڑے آسان اور عمدہ انداز میں شان رسالت و عظمت قرآن مجید بیان کی ہے، اور میں حقیقت ہے انہیں اس بات پہ ہدیہ قبول پیش کرتا ہوں۔ اور جب میں یہاں آیا ہوں، اس بیٹے کا نام تو مجھے آتا نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو میں براد کرے، اس بیٹے نے مجھے بڑے اچھے رنگ میں، اچھے انداز میں، بڑے پیارے انداز میں آقا نامدار، بیبی کو زدار، مجموع تاجدار، امت کی غمخوار، انبیاء کو سردار، بیجا کے مختار، اللہ کے دلدار کی مدح سرائی کی۔ میں بڑا خوش ہوا اس کی گفتگو سن کر۔ ایک آدھ بات کرتا تو وہ آپ سے، کیونکہ آج جو ہے یہ جلسہ جو ہے یہ جلسہ چادر فضیلت، جلسہ چادر فضیلت، جن بچیوں کو آج چادر فضیلت کا نہیں ہے، میں ان کے والدین کو صدہا مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان بچوں کو امت راز کرے، جیسا کہ قاری صاحب نے فرمایا کہ اگر ایک بچہ قرآن پاک حفظ کر جائے اور قرآن پاک حفظ کرنے کے بعد اس پر عمل کرے تو وہ اپنے 7 پشتوں کو بخشواتا ہے، 7 پشتوں کو بخشواتا ہے۔ پھر میں نے آپ سے مخاطب ہونے کے لیے مبارکت قابل کی ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ پہلا پارہ سورہ بقرہ کی پہلی آیا مبارکہ کا چھوٹا سا حصہ میں ثابت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب، یہ ایک ایسی کتاب ہے لا ریب فیہ جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ میں ایک سوال عرض کر سکتا ہوں، اگر ایک آدمی یہاں بگڑیاں سے گجرے والا میں رات کے وقت چلا جائے، سڑکوں پہ یا گلیوں پہ مٹر گچر کرتا ہوا، پولیس اس کو دیکھ لی، پولیس کو پکڑ لی، پکڑ کر اس سے پوچھے اے انسان، اے آدمی تو کہاں سے آیا ہے، کس کے پاس جانا ہے، کس لیے آیا ہے، کیوں آیا ہے، تمہارے آنے کا مقصد کیا ہے؟ اگر وہ آدمی تمام سوالات کا پولیس کو جواب دے دے، پولیس کو مطمئن کر دے، پولیس والے اس کو چھوڑ دیں گے، لیکن اگر وہ جواب نہ دے سکے اسے وہ گرفتار کر کے یہ دفعہ 109 میں چلان کر کے جیل میں بھیج دیں گے۔ میں نے قریش سے پوچھا، میں نے ربنو سے پوچھا، میں نے انجیل سے پوچھا، میں نے سکھوں کے گرنتھ سے پوچھا، میں نے ہندوؤں کے گیتوں سے پوچھا، میں نے شوائب سے پوچھا کہ آپ تمہارا نام کیا ہے، تم کہاں سے آئے ہو، تم کیوں آئے ہو، تم کس کی طرف آئے ہو، تم کس لیے آئے ہو؟ مجھے کسی کتاب نے اپنا کوئی جواب نہیں دیا، اپنا کوئی نام نہیں بتایا، اپنا کوئی آنے کا مقصد نہیں بتایا۔ لیکن جب میں نے قرآن پاک سے بات کی، قرآن پاک سے پوچھا اے قرآن مجید تو تیرا نام کیا ہے، مجھے جواب ملا بل
نزل علی محمد، میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہوں. کیوں آئے ہو؟ وہ تو جنات لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے. کب آئے ہو؟ 4 رمضان قرآن رمضان مبارکہ مقدس مہینہ میں اس میں نازل ہوا ہوں. تو یہ بات مانو، یہ بتاؤ جن کو آئی تھی رات کو اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، میں قدر والی رات کو نازل ہوا. یعنی سارے جوابات دے دیے، سب جوابات دے دیے. اور قرآن پاک جو ہے ہماری کتاب حقی اور سچی کتاب ہے، اور جو قیامت تک میں پوچھ رہی ہے. دنیا میں کسی کتاب کا کوئی حاصل نہیں ہے کہ جو بھی آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں، کسی کتاب کا کوئی حاصل نہیں ہے، اور کوئی کتاب اپنی اصلی حالت میں نہیں ہے. صرف قرآن پاک کا ایسی کتاب ہے جو قیامت تک جو ہے اپنی اصلی حالت میں رہے گی. یہ میرے برادر محترم قاری صاحب نے ایک بات کی تھی، میں گھر میں بیٹھے ان سے ایک بات کی کہ حضرت پیر جماعت الرحمہ محدث پوری رحمۃ اللہ علیہ مسجد وزیر خان لاہور میں خطیب ہوا کرتے تھے اپنے یاد طیبہ میں. تو وہاں پہ ایک چٹ آپ کے پاس گئی جو کہ شیعوں کا یہ عقیدہ ہے، ہمارا بھی شیعوں کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن پاک کے 40 سپارے تھے. کتنے سپارے تھے؟ 40. اس میں سے 10 سپارے حضرت علی کی بکری کا آ گئی، 30 سپارے باقی رہ گئے. 30 سپارے باقی رہ گئے. حضرت کے بعد جب وہ چٹ پہنچی، آپ نے چٹ پڑھی. پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ مبارکہ کی تلاوت کی، اس میں سے ایک آیت چھوڑ گئے. اب جیسے قاری نے فرمایا مجھ سے بات کر رہا ہو، مریض ہمیشہ خاموش دستہ کھڑا رہے گا. مشرک کے سامنے بولنا بے ادبی ہے، گستاخی ہے. لیکن وہاں پہ مریض بول اٹھے، حضرت صاحب آپ نے اپنا آیت چھوڑ دی ہے. آپ نے کہا پھر دوبارہ پڑھی، دوسری آیت چھوڑ دی. پھر بول اٹھے، پھر تیسری بار پڑھی، ایک اور آیت اور چھوڑ دی. پھر بول اٹھے، آپ اس کا آخر فرمانے لگے میں قربان دوں آپ پر، آپ نے مجھے ایک آیت تو کھانے نہیں دی. یہ جا کے حضرت علی کی بکری 10 سپارے کا گئے. یہ جا کے حضرت علی کی بکری 10 سپارے کا گئے. میں یعنی کچھ اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں، کافی وقت ہو گیا ہے. دل سے میرا بھی چاہتا تھا کہ آج آپ سے باتیں کچھ کروں، لیکن میں جس محفل میں بھی جاتا ہوں، جہاں جاتا ہوں، ایک دو میرے پیغامات ہوتے ہیں جو میں پہنچاتا ہوں اور میں اپنا فرض سمجھتا ہوں. خدا را میرے یہ فرمان صاحب کی فرمائے حدیث پاک ہے، آقا نامدار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارا گزر جنت کی کیاریوں کے قریب سے گزر ہو تو کچھ پھول چن لیا کرو. صحابہ اجمعین فرمانے لگے یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں آئی. آپ نے فرمایا جہاں ذکر کی محفلیں ہوں وہاں تشریف لے جایا کرو. اور ایک اور حدیث ہے، حدیث قدسی. حدیث قدسی اس حدیث کو کہا جاتا ہے جو یعنی کلام خدا ہو اور زبان مصطفیٰ سے ادا ہو. سرکار نے فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ آدمی عبادت کے ذریعے میرا اتنا قرب حاصل کر لیتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، اس کے آنکھیں بن جاتا ہوں، جس سے حالانکہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے مبرہ ہے، پاک ہے. اور آپ سے میری یہ گزارش ہے کہ اللہ کا ذکر جو ہے وہ کثرت سے کیا کریں. وہ ذکر جو ہے دل کے زنگ کو اتارتا ہے. فاذکرونی اذکرکم، ذکر جو ہے وہ زنگ کو اتارتا ہے. ایک اور حدیث پاک کہ اب یہاں پہ یہ جیسا ہماری مسجد میں ہو رہا ہے اور اللہ کے فرشتوں نے اس مسجد کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہیں. جب جیسا ختم ہوگا رشتے واپس جائیں گے، بارگاہ رب سے نظر عرض کریں گے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے فرشتوں کہاں گئے تھے؟ وہ کہیں گے ہم بابلیہ پونا گئے تھے، وہاں پہ
पे जामिया मस्जिद में जिक्र खुदा और जिक्र मुस्तफा हो रहा था, अल्लाह ताला फरमाएंगे क्या उन लोगों ने मुझे देखा है? फिर कहेंगे ला नहीं देखा। अल्लाह ताला फरमाएंगे अगर वो देख नहीं तो फिर उनका क्या हाल हो? पीछे करेंगे या अल्लाह फिर तो बाकमाल है, उनका पता नहीं कहाँ प्रवास कहाँ तक हो जाए। अल्लाह ताला फरमाएंगे कि आज की महफिल की तस्कीर मैंने उन सबको बख्श दिया। आप वो बचे हुए हैं। मैं बड़बड़ा कहा करता हूँ जो अल्लाह और अल्लाह के हबीब के जिक्र की महफिलों में आते हैं, बचे हुए हैं। और अगर आपको महफिल मिले तो महफिल में जरूर जाया करे। एक रिश्ता करता है या अल्लाह महफिल हो रही थी तो दो आदमी ऐसे थे जो मस्जिद के दरूनी दरवाजे के पास चंद मिनट खड़े होकर चले गए। वो महफिल में शरीक नहीं हुए, मस्जिद के अंदर दाखिल नहीं हुए। उनके बारे में क्या हुक्म है? अल्लाह ताला फरमाएंगे उन महफिल वालों की वजह से उनको भी बख्श दिया। तो जो असली जवान में जान जाता हूँ, अगर वक्त का हाकिम किसी को बुलाए वक्त दे मुलाकात का, तो हम 8 दिन पहले मुलाकात की तैयारी के लिए हम अपने कपड़े धोखे को देते हैं, तलक लगाते हैं, शेरवानियां सुलाते हैं, ठंड के अंदर हम उससे अफसर को मिलने के लिए जाते हैं, हालांकि मामूली असर होता है। तो जो तमाम जहानों का बादशाह है, जब हम उसकी बारगाह में जाते हैं तो हम नंगे सर जाते हैं। खुदारा महफिल में नंगे सर न आया करें। नंगे सर आना जो है ये बेअदबी है। नंगे सर जो आना ये बेअदबी है। जब भी आप महफिल में आए घर से वुजू करके आए, मुंशी पढ़ते हुए आए और सर ढांप कर आए। अल्लाह ताला आपकी बख्शिश फरमाएंगे। यही बात ये है। दूसरा पैगाम मेरी अपनी बहनों बेटियों से है। खुदारा आज जो ये जदीद सिलसिला शुरू हुआ है कि 1.5 गज की शलवार 1 गज की कमीज ये न पहने, और अक्सर ये है कि बाजू नंगे होते हैं, उनसे तो नमाज भी नहीं होती। जो उम्महातुल मोमिनीन जो हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का लिबास था, वो लिबास ये कम करें, जिसे ढांप कर बाहर निकले। आज से ये तहिया कर दें जो मेरी बेटियां बहनें मेरी बात सुन रही हैं कि नंगे सर जो घर से बाहर नहीं निकलना, घर से बाहर चादर ओढ़ कर निकलना है, चादर के बगैर घर से बाहर नहीं निकलना। और जो यहाँ पे नंगे सर बैठे हैं उनसे भी मेरी गुजारिश है तो आज वादा करें कि हम आइंदा महफिल में नंगे सर नहीं आएंगे। दूसरी बात ये है कि मेरी सरकार की नाज़खानी करती हैं, मजाक सही करते हैं। नात से पढ़े अल्लाह के महबूब की शक्ल और महबूब सारा की, क्या महबूब इस बात को फन फरमाएंगे? आपके दादा जोड़ता हूँ, मैं नहीं कहता कि आदमी पढ़े नाते पुष्पा जिक्र करे अल्लाह के प्यारे महबूब का, जिसकी खातिर अल्लाह ताला ने इस पूरी कायनात को बनाया, जो पैसे वजह तकसीदे कायनात हैं। जिक्र तो है उनका, लेकिन शक्ल और महबूब सारा से नीचे जुटती गाड़ी मुड़ी हुई हो, क्या जेब देता है जिक्र करना? मैं अपनी महफिल में हमारी तकरीबन महीने में 8-10 महफिल दूर होती हैं, हम और ना तो ये पीर खाने वाले किसी गाड़ी मुझे को हम नाच नहीं पढ़ने देते। आइंदा इस मस्जिद में भी कोशिश कीजिए कि जो नाच पढ़े उसका चेहरा जो है उनसे मुस्कुरा से मुलज़्ज़िन हो, वो उसकी गाड़ी मुझे हुई ना हो, गाड़ी मुझे हुई वाले को नमाज ना पढ़ने दे। मैं इन्हीं बात से अपनी बात करता हूँ। आप जिन बच्चियों को आपने चादर अदा फरमानी है, चादर सीरत, उनके वादन को बुलाया हुआ तो नाम पुकारें और लाएं। सबसे पहले मैं अपने मेहमान वाले ज़िक्र को दावत दूंगा
جناب پیر سید محمد افضل حسین شاہ صاحب، ان سے گزارش کروں گا کہ وہ کھڑے ہو جائیں، اور پیر سید محمد اختر شاہ صاحب اور جناب صوفی مبارک علی مجدی صاحب اب ان کو اصلاحات دیں گے. حاصل کرنے کے لیے محمد رمضان بٹی صاحب وہ تشریف لائیں گے اور تشریف لا کر جناب محمد رمضان بٹی صاحب تشریف لائیں گے. چادر ہے اور اس طرف منہ کیجیے، اس طرف ایسے، اور میری جانب سے اور جتنے یاد شیف فرما حضرات ہیں سب کی جانب سے آپ کو بہت بہت مبارک ہو. ان کی بیٹی نے کیا یا انہوں نے قرآن پاک ترجمہ اور تفسیر سر پڑھا ہے، اسے اللہ تعالیٰ مزید علم سے نوازے یہ نا، اور اس کی عمر رات فرمائے، اور میری طرف سے بیٹی کو مبارکباد دینا. اب آگے اسناد دینے کے لیے اگلے مہمانان گرامی کو میں دعوت دے رہا ہوں. جناب محمد امجد صاحب جن کا تعلق ہمارے اسی گاؤں باغڑیاں کونا سے ہے، اور جناب محمد قامر صاحب گجرانوالہ سے، اور جناب محمد عامر صاحب گجرانوالہ سے ان کو دعوت دے رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور جناب انعامات حاصل کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں. محمد الیاس دکاندار صاحب، ان کی دو بچیوں نے قرآن کریم ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھا ہے، وہ تشریف لاتے ہیں. حفظ کیا ہے. یہ ہے سوویت دونوں ہی بیٹھی دوسری اور ہم سب کی طرف سے آپ کو بہت مسجد کی آداب کو مد نظر رکھیں. اب میں اگلے مہمانوں بھی وقار کو ان سے گزارش کروں گا کہ وہ بھی اسٹیج پہ تشریف لائیں. جناب محمد مشتاق صاحب حافظ آباد سے، محمد مشتاق صاحب حافظ آباد سے، قاری غلام رسول صاحب، اور جناب مولانا محمد افضل صدیقی صاحب انعامات حاصل کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں. جناب صوفی محمد ارشد صاحب کہ وہ تشریف لا کر آئندہ میں آؤں تو گاڑی بھگوا اچھی بات ہے یہ کر کے نا. ٹھیک ہے سر، بہت بہت وعدہ کرو اس بجنے میں کہ میں آئندہ جب میں آؤں تو میں آؤں. ٹھیک ہے، آپ کی گاڑی ہو. ٹھیک ہے، وعدہ ہے نا انشاءاللہ. آج کے بعد خط ہوگا گاڑی نہیں ملے. سبحان اللہ.
کہ میں ان کا آخر میں نام لے رہا ہوں، جن کی کاوشوں سے، جن کی وجہ سے، جن کی تعلیم دینے سے، جن کے پڑھانے سے میری مراد ان بہنوں سے جو ان بچیوں کو پڑھاتی رہی ہیں. ایک میرے بھائی محمد ستائی تک کی اہلیہ محترمہ، دوسرا بچی مرمہ، اس کا نام مجھے نہیں آتا. میں ان دونوں بہنوں کا بھی تہہ دل سے شکر گزار ہوں. انہوں نے بڑے لگن کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ، بڑے محبت کے ساتھ ان بچوں کی صحیح تربیت کی، صحیح تعلیم کی، اور آج ان بچوں کو دستار چادر عطا ہوئی. اور ان کے صدقے سے میں پھر ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں. آپ نے دعا کے لیے دعا فرماؤ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جن بچوں نے آج قرآن پاک کی سند اور ترجمہ و تفسیر کی سند حاصل کی ہے، اے اللہ ان کے دینی دین راحت فرما، اے اللہ بچوں کو نیک بنا، اے اللہ بچوں کو مزید دینی علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ان کے والدین پر سدا رحمت نزول فرما. یا اللہ جتنے بھی احباب یہاں پہ بیٹھے ہیں ان سب کی نیک بادشاہت کو باعث تم تک پہنچا. اے اللہ ان کو بھی شوق دے، ان کو بھی ذوق دے، یہ بھی اسی طرح قرآن پاک حفظ کریں اور تفسیر و ترجمے کے ساتھ درد کریں. تفسیر و ترجمہ بڑے بغیر کو ہے تو قرآن پاک کا صحیح پتہ نہیں چلتا کہ اللہ رب العزت یہاں کیا فرماتے ہیں. اگر یہ دیکھنا ہو کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا فرماتی ہیں تو ترجمہ اور تفسیر پڑھنا جو ہے وہ ضروری ہے. میں نے حفظ کیجیے اور حفظ کرنے کے بعد ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ قرآن پاک کو حفظ کریں. یا اللہ ان سب کو نیک بادشاہت کو باعث تم تک پہنچا. یا اللہ آج محفل کے بچے بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. یا اللہ کو عزت اللہ جو مریضہ عطا فرما. یا اللہ بچوں کو حلال اور طیب رزق عطا فرما. اے اللہ بلا جو مریضہ عطا فرما. یا اللہ بے ایمانوں کو ایمان کی دولت درباز فرما. یا اللہ بے ملازم کو پکا فکر ماضی بنا. یا اللہ جو ننگے کر رہے ہیں آئندہ انہیں سچ ہم کر آنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ آئندہ یہ محفل میں ننگے کرنا ہے. اے اللہ جو میرے بیٹے تیرے محبوب کی مدد صحیح کرتے ہیں، گاڑی منڈواتے ہیں، یا اللہ انہیں سن کے سو رکھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو کام پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو خاتمہ ایمان ختم سے خیر فرما. اے اللہ اپنے نظر روز وہاں پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یا اللہ رب قبر رب دوست سے میں فرما. یا اللہ فرصت سے بات کرنے گزارنا. یا اللہ منتقل کے قول اللہ پور کی رحمت کامیابی و کامرانی عطا فرمانا. اے اللہ روزہ باشے میں اپنے پیارے محبوب حکومت میں پیدا فرمانا. یا اللہ ہم کئی گناہگار ہیں، اے اللہ اپنا قدر فرما. یا اللہ تو رحیم ہے، یا اللہ تو کریم ہے. یا اللہ ہمارے گناہوں کی طرف نہ دیکھ. یا اللہ تیری رحمت کے پایا ہے. یا اللہ ہم تیری رحمت کے ساتھ گزار ہیں. یا اللہ ہم تیری رحمت کا امیدوار ہے. اللہ ہم تیرے کرنے کا امیدوار ہے. یا اللہ اپنا ہم نے سب کو فتح فرما دے. یا اللہ ہم سب سے کرم فرما دے. اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ ہماری برائیوں کو معاف فرما دے. یا اللہ ہمارے ایسوں سے میں پاک فرما دے. یا اللہ ہم سب کے اپنے کرم کر دے. یا اللہ ہم سب کے فضل کر دے. یا اللہ ہماری باتوں کو نیک بنا دے. یا اللہ ہمیں ایک بنا دے. یا اللہ عالم اسلام کو ایک بنا دے. یا اللہ اسلام عالم اسلام میں اتحاد پیدا فرما دے. اے اللہ مجھے پاکستان
1963 का आइन, मैं तो कहता हूँ खुदा की कसम, हमारा आइन तो 1428 साल कब्र बन गया था। हमारा आइन तो आज से 1500 साल कब्र बन गया था। हम तो उस आइन को मानते हैं, ये 72-73 वाले आइन और उसी आइन को नहीं मानते। अगर हमारी बका भी इसी आइन में है कि जो हम हमारे महबूब को दिया हुआ आइन है, अगर हम आईने मुस्बा पे अमल करेंगे हमारी बका है, अगर हम आईने मुस्बा पे अमल नहीं करेंगे तो हमारी तबाही व बर्बादी है वो तो हो रही है। क्योंकि हम पुरानी तालीमात को भूल चुके हैं, हम पुराने पाक को भूल चुके हैं, हमने पुराने पाक को कसम उठाने के लिए रखा हुआ है, हमने पुराने पाक को ताकों में रखा हुआ है, हम पुराने पाक को सही मफहूम को नहीं समझते, पुराने पाक से अमल पैरा नहीं होते। अगर अमल पैरा हो तो हमारा ये हाल ना हो। वो भी तो मुजाहिद थे, जो एक मुजाहिद था वो कहता था मैं 1000 के बारी हूँ, एक मुजाहिद 1000 के बारी हुआ करता था। आप 1000 मुजाहिद जो है वो एक भी काफर के बारी नहीं है, वो एक काफर के भी कमजोर है। या अल्लाह उनके मुसलमान में तहादु जुगान की बता फरमा, या अल्लाह अगले साल का बोल बाला फरमा, या अल्लाह या अल्लाह मुझे पाकिस्तान को हर किस्म के अंदरूनी व बरूनी शिकायतें में फरमा। अल्लाह हमारे हुक्मरानों को बता फरमा कि इस मुल्क में जो इस्लाम के लिए इस्लाम की खातिर हासिल किया गया था, इसमें निज़ाम में मुस्बा जारी व कारी फरमाए। या अल्लाह ये निज़ाम मुस्बा जारी व कारी फरमाए। या अल्लाह जो अगर ये नहीं फरमाते तो निज़ाम हुक्मरानों से हमें आज़ादी दा फरमा। या अल्लाह हमारे मुल्क के नेक और साले जो हुक्मरान है उनको तैनात फरमा। या अल्लाह काजे मक्का कैसी बचती है, जहाँ के राह के लिए रहमत बचती है, काजा की काजों की मदीने कैसी बचती है, जहाँ के राह के लिए रहमत बचती है। या अल्लाह की काजे मदीना कैसी बचती है, जहाँ के राह के लिए रहमत बचती है। या अल्लाह की काजे मदीना कैसी बचती है, जहाँ के राह के लिए रहमत बचती है। या अल्लाह की तरह हम जहाँ के तेरे महबूब की रहमत की जाए वो कहती है। या अल्लाह इसी तरह मुस्लिम का तुमा हम गुंडे खुदा के साल के नीचे इसी तरह महबूब से ज्यादा बैठी। या अल्लाह हम सबको अपने घर और अपने महबूब के घर की हाजिर तुमा। या अल्लाह जो किसी फरमा है इनके घरों में ऐसी किसी की जो तकलीफ बीमारी है, आज महबूब सके तमाम बीमारों को शिफाया मामला आ जाता फरमा। जो घरों से नहीं आ सके या अल्लाह उनके घरों को भी आफियत अता फरमा। या अल्लाह उनके घरों को भी अपनी रहमत व बरकतों का व्यवहार बना। अल्लाह मेरे ये बरादरी जिसने आरिफ अतारी साहब ने मदरसे का जो एक इजरात किया हुआ है, या अल्लाह तो मदरसे को क़यामत कायम और दायम रखना, जारी व कायम रखना और इसे उम्र से फरमाना। या अल्लाह मेरी बहन जो मलमा है, जो इसकी अहलिया है, या अल्लाह उसे भी उम्र से फरमाना। या अल्लाह वो बच्ची बहुत ही नेक है, या अल्लाह तुम दीन नेक बना। या अल्लाह हम सब पे अपना फजल कर फरमा। या अल्लाह हमारे गुनाहों की तरफ न देख, अपनी रहमत की तरफ देख। अल्लाह हम गुनाहगार भी करते हैं कि जो तू हम पे अपना रहम फरमा। अल्लाह आज में से किसी के आबाद अजीजों का दोस्त आबाद इंतकाल फरमा चुके हैं। या अल्लाह सबकी मदद फरमा। या अल्लाह सबको जन्नत के बिस्तर का फरमा। या अल्लाह सबको कब्रों को अपने नूर से नवर फरमा। अल्लाह सबकी कब्रों को जन्नत की क्यारी में से क्यारी बनाया। या अल्लाह की बीमारियों को अब मैं बीमारी में तो रहा उन्हें शिफाए कामिला आज जाता फरमा। अल्लाह ये जो हमारे और याद गए तो उम्र के फरमा। मेरे बरादरी प्लीज कारी मोहम्मद साहब मुझे साथ से कराए हैं और ये मेरे व मकसूद के साथ बहुत ही प्यार करती हैं। मैं बयान के प्यार को बयान नहीं कर सकता। या अल्लाह इन्हें उम्र के फरमा। हाल ही में इनका बेटा फौत हो गया था, उसके दिल में तकलीफ थी। या अल्लाह